باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور انگریز کی طرح پینٹ میں ہاتھ ڈال کر اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ میں ایسی جگہوں پہ دیکھا ہوں، مجھے آنسو نکل آیا، میں رونے کی شکل میں ہو گیا۔ ایسے جگہوں پر اپنے باپ کو غسل نہیں دے پا رہا ہے۔ کیسا نوجوان ہے، کیسا وہ نوجوان ہے، جماعتوں میں نہیں سیکھا، کیا 40 دن کا چلہ نہیں لگایا، سے روزہ جماعت میں نہیں گیا اور اپنے باپ کو غسل نہیں دے پایا۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ حضرات بہت ہی وقت سے بیٹھے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات یہ چندہ کرنا میرا مقصد نہیں تھا، یہ تو پروگرام میں نے خود رکھا تھا، لیکن بہت سارے لوگوں سے ایک عاجزانہ درخواست ہوا کہ میری بھی حصہ اس میں ہو جائے، میرا بھی حصہ اس میں لگ جائے، کیونکہ میری بھی کوئی رشتہ دار لگتی ہوں گی، میرا بھی کچھ لگتا ہوگا، اس لیے میں بھی اس میں 150 روپیہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس کا اعلان کروا دیجئے گا۔ تو بہرحال میں نے نیئر صاحب کو کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے، جن کو جو ہو سکے وہ دے دیں۔ تو آپ کا جمع ہوا 1370 روپیہ، بہت بڑھیا۔ آپ نے 1300 روپیہ، تو بہت اچھا، آپ لوگوں نے محنت اور ہمت افزائی کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں ہم لوگوں کا ایک نوجوان ہے، اس لیے ہم لوگوں پر فرض ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ کن کے لیے؟ جو اس دنیا میں نہیں ہے، وہ رخصت کر گئے، ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے میں بہت سارے نام لکھوائے تھے، ابھی ہمارے نیئر بھارتی صاحب بتا رہے تھے، جیسے میری بڑی امی بی بی انیسہ مرحومہ آج ہم لوگوں کے سامنے میں نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ماموں محمد عظیم الدین صاحب مرحوم نوارنکار، وہ بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح بھائی محمد یونس صاحب بگڈھرا کے رہنے والے، وہ بھی آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ چچا محمد نظام الدین صاحب بارہ، جو سالم کے ابا تھے، اور وہ بھی دنیا میں نہیں رہے۔ اسی طرح بہت ہے، چچا محمد جھری بکت صاحب، اسی طرح بھائی محمد رفیق صاحب بارہ کے، دادا کبیر الدین صاحب بارہ، عبدالرزاق رضوان صاحب کی امی مرحومہ، ان کے نام معلوم نہیں ہے اس لیے وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، دادا ظہیر الدین صاحب، اور بہت سارے نام ہیں، زین الدین صاحب، بہت سارے نام ہیں، لینا چاہیں گے تو وقت لمبا لگ جائے گا، اور ان کے لیے ہم لوگ دعا کریں۔ کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے آج و کل ہماری باری ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ موت ہر انسان کو آنا ہوگا۔ آپ لوگوں نے بہت سارے بیان سنے، میں نے تعزیتی پروگرام کا بیان رکھا کہ علماء کرام موت کے بارے میں بتائیں گے، سب نے اپنے اپنے الفاظ سے بتا گئے۔ میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں، ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں من مٹی کے نیچے دفن ہونا ہوگا۔ جس طرح ہمارے ماموں صاحب چلے گئے، جس طرح ہمارے بڑی امی چلی گئی، جس طرح ہماری پھوپھی چلی گئی، آج سب کو اس دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم کو بھی اس پار میں جانا ہوگا، ہمیں بھی من مٹی کے نیچے دفن ہونا ہوگا۔ کوئی رشتہ دار احباب ساتھ چھوڑ دے گا، آج ہی ساتھ چھوڑ دیا ہے، دیکھ لیجئے پنڈال کے اندر میں سب کے رشتہ دار ہوں گے، سب کے رشتہ دار میں کسی کا پوتا ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا نواسا ہوگا، کسی کا لاڈلا ہوگا، لیکن آج اس پنڈال کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے، تو کل قیامت کے دن مرنے کے وقت کیا نظر آئے گا؟ آپ بتائیے،
قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن اپنی ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، رشتہ دار احباب ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے وہاں کی تیاری کرنا ہے میرے بھائیوں، وہاں کی تیاری کرنا ہے۔ آج میرے ماں باپ مر جا رہے ہیں، آپ کے ماں باپ مر جا رہے ہیں، چند قطرے آنسوؤں کے دکھاوا کے لیے روتے ہیں، دکھاوا کے لیے چند منٹ آپ نے رویا، گر گرایا، پھر اس کے بعد آپ ہنسنا اور ڈھولک بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں تعزیتی پروگرام۔ آپ تعزیہ کرو، آپ سینہ پٹکو، آپ آنسوؤں کے قطرے نکالو۔ آپ کی ماں کس سے محبت کر رکھتی تھی، آپ خدا کی قسم اس سے محبت رکھو، وہ محبت قائم اور دائم اور اپنی ماں کو زندہ پاؤ گے۔ آپ کے باپ کس سے محبت رکھتا تھا، آپ ان سے محبت رکھو تاکہ باپ کی محبت یہاں تک کی محبت نظر آئے۔ آج انسانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، آج ماں بیٹیوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے، آج ایک معصوم لاڈلا پیارا بیٹا، وہ 18 سال کا ہے، 21 سال کا بچہ ہے، آج وہ لڑکا اپنے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور انگریز کی طرح پینٹ میں ہاتھ ڈال کر اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ میں ایسی جگہوں پہ دیکھا ہوں، مجھے آنسو نکل آیا، میں رونے کی شکل میں ہو گیا۔ ایسے جگہوں پر اپنے باپ کو غسل نہیں دے پا رہا ہے۔ کیسا نوجوان ہے، کیسا وہ نوجوان ہے، جماعتوں میں نہیں سیکھا، کیا 40 دن کا چلہ نہیں لگایا، سے روزہ جماعت میں نہیں گیا اور اپنے باپ کو غسل نہیں دے پایا۔ اے میری ماں بہن، آپ بھی یاد رکھو، آپ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، آپ کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن آپ اپنی ماں کو غسل نہیں دے سکتی۔ کیسی بیٹی ہو، ارے اس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھی تھی، 2.5 سال تک دودھ پلائی تھی، اس ماں نے پریشانی جھیلی تھی۔ آج اس ماں کی پریشانی کا صلہ کیا دیا آپ نے، اپنے باپ کا صلہ کیا دیا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں اے بڈھا گھر سے بھاگ جاؤ، اے بڈھا نکل جاؤ، تیرا کیا نہیں ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو نکل جاؤ۔ اپنے ماں باپ کو جیتے جی میں دیکھ رہا ہوں کہ گھر سے باہر نکال دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے یہ قربانی کا دن ہے، ابھی کن علماء کرام کو بتانا چاہیے تھا، قربانی کا مسائل تھے، بہت سارے بیانات تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت بی بی فاطمہ کی وفات کا وقت ہوا تھا۔ میں اب 2 منٹ کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میری ماں بہنیں فرمائش کی ہے کہ آپ فاطمہ کے بارے میں ضرور بولیں گے، فاطمہ کا واقعہ ضرور بولیں گے۔ اسی واقعہ کو بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز کے بعد بیٹھی رو رہی ہے، فجر نماز کے بعد بیٹھی رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ فاطمہ رو رہی ہے۔ علی پوچھتے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو، اور یہ بتاؤ یہ کپڑے دھونے کی تیاری کیوں ہو رہا ہو، چکی پیسنے کی تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ اے فاطمہ یہ بتاؤ۔ اب فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ فاطمہ کہتی ہے میرے ابا خواب میں دیدار ہوئے، میرے ابا خواب میں دیدار ہوئے اور کہے کہ اے بیٹی فاطمہ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، میں کسی چیز کو تلاش نہیں کر رہا ہوں، اے فاطمہ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں فاطمہ یہ بتاؤ کیوں رو رہی ہے؟
उन दोनों का रोना देखकर हज़रत अली भी रोने लग जाते हैं, हज़रत फ़ातिमा भी रोने लग जाती हैं। उन दोनों का रोना देखकर हज़रत इमाम हसन हुसैन जो बाहर में खेल रहे थे वो घर के अंदर आते हैं। क्या देखते हैं कि फ़ातिमा रो रही है, मेरे अब्बा हुजूर अली रो रहे हैं। वो इमाम हसन हुसैन कहते हैं, ऐ मेरी माँ फ़ातिमा आप क्यों रो रही हो, ऐ फ़ातिमा आप क्यों रो रही हो, ओ मेरे अब्बा अली आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। हज़रत फ़ातिमा इशारा करके कहती हैं, ऐ मेरे हसन हुसैन जाओ नाना की कब्र पर चले जाओ। जब इमाम हसन हुसैन नाना के कब्र पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर पहुँचते हैं, उसके बाद यूँ ही कब्र पर बैठते हैं, आवाज़ आती है, ए नवासा। हुजूर आवाज़ देते हैं, ए मेरे नवासा मेरे कब्र पर तुम बाद में भी आ सकते हो, जाओ तुम्हारी माँ का आज आखिरी दिन है, उसके बाद तुम्हें चेहरा देखने नसीब नहीं होगा। जाओ मेरे नवासा, आज तुम्हारी माँ का, आज तुम्हारी माँ फ़ातिमा का आज आखिरी दिन है, उसके बाद किसी का चेहरा, उसका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। जाओ मेरे नवासा, तुम मेरे कब्र पर बाद में भी आ सकते हो, पहले जाओ अपनी माँ से मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।